معروف انشائیہ نگار مختار پارس کا ایک خوبصورت انشائیہ بعنوان بات آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساری بات میں بات ہی یہی ہے کہ کوئی بات ہی نہیں۔ اگر کوئی بات ہوتی تو اب تک سامنے آ گئی ہوتی۔ جو بغل میں سے چھریاں نکال کر سامنے آ جائیں وہ بات کرنے والے رہے ہی نہیں۔ یہ جو منہ ہلا رہے ہیں اور اچھل رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، صرف بلوا کر رہے ہیں۔ ان کی مجبوری کو سمجھیں تو بات کی گرہ کھل جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ شاہ کا مصاحب ہو اور کچھ بولنے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن آپ گھبرائیں نہیں، نہ ان سے کوئی بات ہو سکے گی اور نہ ان کی بات بن سکے گی۔ بات ان کی سمجھ میں تو تب آئے گی جب یہ مائل بہ سخن ہوں گے۔ اگر یہ پھپتیاں کستے ہوئے فرشی سلامیاں بھر بھر کر گھنا گھنا باجتے رہیں گے تو کیا خاک تبدیلی لا سکیں گے؟ دہی بھلے کھانے آئے تھے اور نسوار کھا کر جا رہے ہیں، بھلا یہ بھی کیا بات ہوئی؟ جو بات منع کی ماں میں ہے وہ کائنات کی کسی ناقد خدا میں نہیں۔ ایک آگ کا دریا ہے، تیرنے کی اجازت نہیں اور ڈوبنے کی بھی اجازت نہیں۔ مجال ہے کہ حیات ناتواں میں ایک بار بھی کبھی باتوں کا دھواں کہیں سے اٹھتا ہوا دکھائی دیا ہو۔ جب بھی ہمارے لب واہ ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ کون سے لفظ میرے دہن سے پھوٹنے والے ہیں۔ نہ کردہ خاموش سوالوں کے جواب یوں عطا ہوتے ہیں جیسے افق پر سے پرندے شام ہوتے ہی گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب بھی ہمارے لب واہ ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی سمجھ جاتی ہیں کہ کون سے لفظ میرے دہن سے پھوٹنے والے ہیں۔ نہ کردہ خاموش سوالوں کے جواب یوں عطا ہوتے ہیں جیسے افق پر سے پرندے شام ہوتے ہی گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ جب کبھی قسمت سے کہیں جانا ہو تو نہ جانے انہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے، اور وہ وقت رخصت سے بہت پہلے ہی حرکات و سکنات کی جانچ پڑتال ایسے شروع کر دیتی ہیں جیسے انہوں نے وہ سارے رکے پڑھ رکھے ہوں جو مجھے کبھی موصول ہی نہیں ہوئے۔ جو میں تھوڑا لجا کر پوچھ بیٹھوں کہ میری جان آپ پر قربان، آخر بات کیا ہے؟ یہ مجھے جلاد کی طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو ابتلائی حالات کی ایسی بات کہہ دینے میں ان کا ثانی نہیں کہ ہم جہاں جا رہے ہوں گے وہ سب بھول کر ان کی آنکھوں میں ڈوب جائیں گے۔ بات ہی کچھ ایسی ہے کہ ناگوار محسوس ہوگی، مگر کہہ دیتا ہوں کہ آمد کو جامد کرنا محال ہے۔ آج عالم استغراق میں انکشاف ہوا کہ ہم نے تو زیست، تمیز اور تہذیب کا تہبند سنبھالنے میں گزار دی، اور الف ننگے لوگ دین اور دنیا کی ان بلندیوں کو پہنچ گئے جہاں کشف و کرامات کے بھی پر جلتے ہیں۔ تمام عمر یہی ہدایت ملی کہ شیخ چلی کے خواب نہیں دیکھنا اور خیالی پلاؤ سے گریز کرنا ہے کہ یہ طریقہ مستقبل کو ماضی میں دھکیل دے گا۔ بتایا تو یہی گیا تھا کہ محمد بن قاسم بھی پاکستانی تھا۔ ہمارا تو کوئی رہبر ایسا نہیں تھا جس کے ہاتھ میں تلوار اور بات میں تیر نہ ہو۔ زمانے نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اب جس کے سر پر سینگ نہیں ہوتے اب وہ بھی رہنما ہے۔ ہر الٹے سیدھے خواب دیکھنے والا انٹرپرینیوز کہلاتا ہے، اور سب خیالی پلاؤ ای کامرس پر بک رہے ہیں۔ کڑکڑاتے نوٹوں کی جگہ کرپٹو کرنسی نے لے لی ہے۔ کلاسیکی رقص سکھانے والے تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور زلف تراش اور خیاط سیاست کے داو پیچ آزما رہے ہیں۔ سودا کرانے والے ماہر سوداگر اور دوائے دل بیچنے والے خود سودا ہو گئے۔ گلوکار ساہوکار ہو گئے اور مصور اور مفکر کاکوں سے فاکوں سے کھیلتے جا رہے ہیں۔ وہ جو رئیس تھے یا کبیر تھے، مدبر تھے یا مشیر تھے، سب دیکھا کیے ہیں کہ غضب خدا کا مشکل سے ایک زندگی ملی تھی، اور وہ بھی ملا اور ملٹری کی نظر ہو گئی۔ وہ مارا، پتہ نہیں کیا بات تھی جو کہنا چاہتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں وہ بات کہاں سے کدھر نکل گئی۔ خدا کا لاکھ شکر کہ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اگر بات بڑھ جاتی تو چاچے کی چاچی سے چائے کی چینک کے چٹک جانے پر چوں چوں ہو جاتی۔ گوالے گامے کی گائے کا دودھ گڈویوں میں گن گن کر گھاس کے گڈھوں پر گرا دیتے، اور شاعروں کو شروع دن سے ہی خلاف شرع شرارتیں کرنے کی شرمندگی پر شیر و شکر ہونا پڑتا۔ ندیدے اور ناراض نادانوں کو
ندامت کے نوخیز نشانات کو نئے سرے سے نمودار کرنا پڑتا۔ لاری پر لاہور سے لاڑے لانے والے للو لمبی لمبی للکاریاں مارتے ہوئے لوازمات کی جانب نہ لپکتے اور جملہ جانوروں کو جان کی امان میں اور جہاں گردوں کو جاہلوں کی طرح جان اور جناب کی جستجو میں جوتیاں اور جرمانے نہ جھیلنے پڑتے۔ کہنے کی بات کو کہہ دینے کی کرامات ہر کسی کی کتاب میں کہاں لکھی ہوتی ہے۔ بھانت بھانت کے بھیدی بھس کی بھری بھینسوں کی طرح بھاں بھاں کرنے سے پہلے کسی کی بھرم کا تو خیال رکھتے۔ اور کام کی بات یہ ہے کہ کار ساز میں کمال وہی کر پاتا ہے جو کاغذ کی طرح کاٹدار ہونے کے باوجود کرم کتابی کی کارستانیوں پر خاموش رہتا ہے اور بات کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ قصہ کوتاہ یہ کہ جس کو مگس اور پروانے میں فرق کا معلوم نہ ہو اس سے کیا بات کی جائے۔ مکھن لگانے میں اور محبت میں صرف طریقہ کار ہی نہیں بلکہ آلہ کار اور انجام کار بھی مختلف ہوتے ہیں۔ انہیں کون بتائے کہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے چپڑ کناتیے دونوں جہانوں کی نعمتوں کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور محبت کے مسافر جو گندم کھا کر نکالے گئے تھے آبے جو پی کے پھر عالم برزخ کے ہمسائے میں جہنم داخل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ گلزار ایک کارزار ہے جہاں فائدہ شہد کی مکھی کی طرح گلے تازہ کا جوس پینے میں ہے، نہ کہ خس و خار سے الجھ کر بے پروبال ہونے میں۔ کیا کسی نے لوگوں کو کبھی بھیڑ کے چھتوں میں ہاتھ ڈالتے دیکھا ہے؟ انسان نے بھی ہمیشہ وہی بات کی ہے جہاں سے اسے سماعتوں کی امید ہوتی ہے۔ انسان کے کسی جذبے کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ اس کو زبان نہ مل جائے۔ یہ علیحدہ بات کہ زبان عطا ہوتے ہی انسان یہ بھرپور کوشش کرتا ہے کہ حیوانوں کی قدر و قیمت میں اضافہ کر سکے۔ نہ تک تمام عمر مصروف عمل رہ کر صرف ایک کام کی بات کر ڈالے تو یوں سمجھیں کہ یہی وہ بات تھی جو کائنات تھی۔